ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر انیس بے کساں سیاح لا مکاں چارہ ساز درد منداں مالک اینو آں صاحب بخت جواں نو بہار بوستاں شاہ باز لا مکاں مالک گنج نہاں حبیب رحماں صاحب قرآن سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مخزن معجزات جامع الصفات سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والصلاۃ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، یہ مقدس مہینہ بابرکت رحمت و نور کا خزینہ جو ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہے، آج اس کی 17 تاریخ ہے، اور یہ تاریخ اہل ایمان و اہل وفا، اہل عشق و عرفان، صاحبان ایمان کے لیے بڑی اہم تاریخ ہے۔ 70ویں شریف مشہور ہے کہ یہ امام الاولیاء، تاج الاصفیاء، نور نظر مصطفیٰ، جگر گوشہ علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے آنکھوں کے نور، حسنین کریمین کے دل کے سرور، کرامت کے آفتاب، ولایت کے مہتاب، روحانیت کا سرچشمہ، علم و فضل کے پیکر، حضرت سرکار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ہے۔ یوں تو یہ مہینہ پورا مہینہ ہی ان کے نام سے منسوب ہے، اور اس مہینے کا نام ہی عوامی سطح پر 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ ہر کوئی 11ویں شریف کہتا بھی ہے، 11ویں کا مہینہ، اور جا بجا گھر گھر گلی گلی کوچا کوچا محلہ محلہ 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا ہے، تقریبات ہوتی ہے، غوث اعظم کے نام سے لنگر تقسیم ہوتا ہے، تبرک تقسیم ہوتا ہے، پورا مہینہ اہتمام ہوتا ہے، لوگ عقیدت و محبت اور خلوص و للہیت کے ساتھ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں تحفہ محبت پیش کرتے ہیں، اور بے شک میرے سرکار غوث اعظم کا فیض گھر گھر ہوتا ہے، اہل وفا کے آنگن میں، گھر گھر میں، ہر فرد و بشر پہ، عورت مرد پہ، سب پہ غوث اعظم کا فیضان
جاری ہے، جاری رہتا ہے اور جاری رہا ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ سرکار غوث اعظم بڑی شان کے مالک ہیں، بڑا رتبہ اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین میں بے شمار شان و شوکت، رفعت و درجات کے ساتھ بے شمار انبیاء و مرسلین پیدا فرمائے، اور ان سارے نبیوں، سارے رسولوں میں سب کا امام، سب کی اصل، سب کی جان، سب کا سلطان بنوا کر اپنے حبیب کو اس روح گیتی پہ جلوہ بار فرمایا۔ جس طرح انبیاء و مرسلین کی جماعت میں میرے مصطفیٰ کا رتبہ اونچا ہے، ایسے ہی قیامت تک آنے والے سارے اولیاء، اصفیاء، علماء، عرفاء، فقہاء، صالحین و صالحات میں سب سے اونچا رتبہ سرکار غوث اعظم کا ہے۔ حضرت سرکار غوث اعظم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا دوئے زمین پر بندوں کی ہدایت کے لیے، انہیں طریقہ زندگی بتانے کے لیے، طریقہ عبادت سکھانے کے لیے، توحید باری کا پرچم لہرانے کے لیے۔ نبی ہمارے آئے، خاتم الانبیاء بن کر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا اللہ نے ہدایت کا کام بند نہیں کیا، تبلیغ کا کام بند نہیں کیا۔ جہاں سے نبوت کا دروازہ بند ہوا، وہیں سے میرے پروردگار عالم نے ولایت کا دروازہ کھولا، اور جب ولایت کا دروازہ کھولا تو اس دروازے ولایت سے ایک جلیل القدر اولیاء، علماء، اکابرین آتے رہے، نظر پڑتی رہی، دیکھتا رہا، اپنے اساتذہ سے پوچھتا رہا، آنے والے آتے رہے، پوچھا میں نے یہ کون ہے؟ بتایا لوگوں نے نہیں جانتے ہو، یہ سفیان ثوری آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ باجدید بسطامی آ رہے۔ یہ کون؟ جنید بغدادی آ رہے۔ یہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ آ رہے۔ یہ کون ہے؟ امام احمد ابن حنبل آ رہے۔ یہ کون ہے؟ امام مالک آ رہے۔ یہ کون ہے؟ امام شافعی آ رہے۔ یہ کون ہے؟ امام بخاری آ رہے ہیں، امام مسلم آ رہے ہیں، امام ترمذی آ رہے ہیں، امام ابو داؤد آ رہے ہیں۔ آتے رہے لوگ، پہچان کرائی جاتی رہی، انہیں آنے والوں میں اولیاء آتے رہے، پہچان کرائی جاتی رہی، اساتذہ اکابرین بتاتے رہے، آنے والے ایک سے ایک روحانیت کا سرچشمہ اور کرامت کے خزینہ بن کر آتے رہے۔ آنے والوں میں کوئی وہ بھی آیا، دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا نہیں جانتے ہو، یہ جنید بغدادی آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ باجدید بسطامی آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ابو الحسن خرقانی آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں بزرگ آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں آ رہے ہیں۔ ایک ایک ولی یہ کامل دروازے ولایت سے اس روح زمین پر آتے رہے۔ ایک دھوم مچی ہے، ہنگامہ ہے، گلی گلی، کونا کونا، پوری دنیا میں ولایت کے خزینوں سے بھرا پڑا ہے، بے شمار آنے والے آتے رہے۔ انہی سارے اولیاء میں، انہی سارے اقطاب میں، انہی سارے اغواس میں، انہی اکابرین میں، انہی کرامت و ولایت کے مہتابوں میں، انہی چمک
चमकते हुए माहौल में एक आने वाला ऐसा भी नजर आया, सब में अनमोल है, बेमिसलो बेमिसाल है। उन सारे औलिया में, सारे नुजबा नुकबा अगवास अख्ताब और तमाम सालिकीन और अफा में वो ऐसा लग रहा है जैसे अंगूठी में नगीना, शहरों में मदीना, खुशबुओं में नबी का पसीना, पत्थरों में हजरे अस्वद, फूलों में गुलाब, मसाजिद में काबतुल्लाह, मकाबिर में गुंबदे खदरा, सदाकत में सिद्दीक़ अकबर, अदालत में फारूक आजम, सखावत में उस्मान गनी, शजाअत में फातिह खैबर, शहादत में इमाम हुसैन। आने वालों में जब इस अनमोल जात को देखा, पूछा मैंने ये कौन है विलायत की दुनिया में चमक रहा है आफताब की तरह, रोशन है 14वीं रात के महताब की तरह, सारे औलिया मिस्ल सितारों के लग रहे हैं, ये उनमें रोशन महताब है। तो बताने वालों ने बताया, लोगों ने कहा अरे इन्हें नहीं जानते हो, ये पीरों के पीर कहते हैं, इन्हें मीरों का मीर कहते हैं, इन्हें रोशन ज़मीर कहते हैं, इन्हें रब्बे कदीर का सच्चा फकीर कहते हैं, इन्हें तरीक़त की तफसीर कहते हैं, इन्हें विलायत और मजहब की जागीर कहते हैं, सुन्नत की तनवीर कहते हैं, इन्हें कुतबे रब्बानी कहते हैं, गौसे समादानी कहते हैं, पीरे लासानी कहते हैं, शाहबाज़े लामकानी कहते हैं, मालिके गंजे रहमानी कहते हैं, इन्हें शेख मुईजुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, इन्हें सरकारे गौसे आजम कहते हैं। सरकारे गौसे आजम बड़े रुतबे के मालिक हैं, ऊंचा रुतबा है, दिया मुस्तफा ने है, उनके खुदा ने दिया है। कैसे निराली शान के मालिक हैं हजरत सरकार शेख मुईजुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, अपने इल्म, अपने फजल, अपनी रूहानियत, अपने सलीके, अपने किरदार, अपने अखलाक, आदाब व अतवार, हर पहलू से जिसे जिस तरह से भी परखना हो, गौसे आजम को परखने वालों ने परखा है, सवाल करने वालों ने सवाल किया है, जायजा लेने वाले आते रहे हैं, जायजा लेते रहे हैं, लेकिन गौसे आजम का रुतबा सब में हमेशा ऊंचा ही रहा है। ऐसी शान के मालिक है मेरे सरकार गौसे आजम कि आपने जामे मस्जिद बगदाद में ऐलान फरमाया है, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलीयल्लाह, क़यामत तक आने वाले जितने औलिया हैं सबकी गर्दन पे मेरा कदम है। इतना ऊंचा रुतबा सरकारे गौसे आजम ये फरमाए कि सबकी गर्दन पर मेरा कदम, कांधे पर मेरा कदम। एक साहब मिले, कहने लगे ये कैसे हो सकता है, एक इंसान का तो कदम दो ही होता है, पैर दो ही होता है, वो किसी एक ही के कांधे पे आ सकता है, कदम दो ही हो। और उस वक्त के तमाम औलिया, उनके ज़माने के मजलिस में रहने वाले, उनसे पहले के, उनके बाद क़यामत तक आने वाले सारे औलिया के कांधे पर वही दो कदम। मैंने कहा सुनिए,
یہ غوث اعظم کا جملہ ہے، ان کا فرمان ہے۔ آپ صرف ظاہری اعتبار سے اپنے عقل کی کسوٹی پہ مت پرکھیے، یہ غوث اعظم کا فرمان ہے۔ میں نے ان سے کہا قدم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قدم کے معنی پاؤں کے بھی ہوتے ہیں، قدم کے معنی منصوبے اور مشن کے بھی ہوتے ہیں، قدم کے معنی پلاننگ اور منصوبے کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ ادارہ چلاتے ہیں، بنارس میں اطراف میں ادارے چل رہے ہیں دینی مذہبی، ہمارے یہاں الجامعۃ الحمیدیہ جیسا ادارہ چلتا ہے۔ رمضان شریف کا زمانہ آتا ہے، مدرسے والوں کی طرف سے پوسٹر چھپتا ہے، اشتہار نکلتا ہے، اس میں اپیل لکھی جاتی ہے اور اپیل میں سیکریٹری صاحب کی طرف سے یہ اپیل لکھ دی جاتی ہے کہ صاحب آپ حضرات دل کھول کر مدرسے کا تعاون کریں۔ کمیٹی نے، ارکان نے یا سیکریٹری صاحب نے تعمیرات کے لیے قدم اٹھا دیا ہے، تعمیرات کے لیے قدم اٹھا دیا ہے۔ یہ اپیل جو ہے تو اس کا یہ مطلب کوئی ہرگز نہیں نکال سکتا کہ صاحب وہ مدرسے کے جو سیکریٹری صاحب ہیں انہوں نے اپنا پاؤں اٹھا لیا ہے، پیر اٹھا لیا ہے، اب وہ معلق رہیں گے، اب وہ آسمان و زمین میں ان کا پیر نہیں پڑے گا۔ کیا یہ مطلب کوئی سمجھے گا؟ نہیں، بلکہ قدم اٹھا لیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ پلان کر لیا ہے، منصوبہ بنا لیا ہے، آپ تعاون کریں تاکہ اس کی تکمیل ہو جائے۔ الیکشن کے پیریڈ میں اکثر یہ ہوتا ہے کنوینر لوگ اپنے منتخبہ ایم ایل اے ایم پی کے لیے اپیل کرتے ہیں آپ اپنا قیمتی ووٹ دے کر فلاں کے قدم کو مضبوط بنائیں، فلاں کے قدم کو مضبوط بنائیں۔ تو کیا قدم کا مطلب کوئی پاؤں لے کر یہ سمجھے گا کہ ایم ایل اے صاحب کا پیر بہت کمزور ہے، ان کو فالج لگ گئی ہے، تقویٰ لگا ہے، پیر کے چلنے کے قابل نہیں ہیں، ووٹ دے کر کے ان کا پیر مضبوط کیا جائے؟ نہیں، قدم کو مضبوط بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ جس پلان اور جس منصوبے کے تحت وہ جا رہے ہیں اسمبلی میں، آپ ووٹ دیجئے تاکہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں۔ قدم کے معنی منصوبے کے، قدم کے معنی مشن کے، اور قدم کے معنی پاؤں کے بھی ہوتے ہیں۔ پاؤں جسم کے ابتدائی حصے کا نام ہے اور یہ کاندھا، گردن جسم کے انتہائی حصے کا نام ہے، سر اس کا تاج ہے۔ آدمی کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے اور سر پر انتہا ہوتی ہے۔ تو غوث اعظم کے فرمان کا اب مطلب سمجھا جائے۔ میرے سرکار غوث اعظم نے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ فرمان غوث اعظم کا یہ مطلب ہے اے دنیا میں آنے والے اولیاء، قیامت تک آنے والے اولیاء، سنو سنو، ولایت تمہاری رہے گی، مشن ہمارا چلتا رہے گا۔ ہمارے مشن سے جو باہر جائے گا اس کی ولایت سلب ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ مشن ہمارا نہیں، ہمارے مصطفیٰ کا ہے، میرے خدا کا فرمان ہے۔ اور قدم کے معنی منصوبے کے اس وقت بھی معنی یہ ہوگا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم
یعنی اے قیامت تک آنے والے اولیاء سنو سنو، ولایت تمہاری چلے گی، منصوبہ ہمارا چلے گا، پلان ہمارا چلے گا، تعلیم ہماری چلے گی، ہدایت ہماری چلے گی۔ میں نے جو پیغام دیا ہے، جو منصوبہ دیا ہے، اس کو آگے بڑھاتے رہو گے، ولایت میں کمال ملتا رہے گا۔ اس سے باہر چلے جاؤ گے تو ولایت سلب ہو جائے گی۔ یہ ہے غوث اعظم کے فرمان کا مطلب۔ اور اگر قدم کے معنی پاؤں کے کر لیے جائیں تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ غوث اعظم نے فرمایا ہے قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرا پاؤں ہے۔ فرمان غوث اعظم کا مطلب یہ ہے اے دنیا میں آنے والے اولیاء، جہاں تمہاری ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میری ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ پاؤں ابتدائی حصے کو کہتے ہیں، سر انتہائی حصے کو کہتے ہیں، کاندھا انتہائی حصے کو کہتے ہیں۔ فرمان غوث اعظم کا مطلب یہ ہے دنیا میں آنے والے اولیاء کی ولایت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے غوث اعظم کی ولایت کی ابتدا ہوتی ہے، اور غوث اعظم کے ولایت کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہیں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت نے بریلی کی دھرتی سے بیٹھ کر پکار کر کہہ دیا سر بھلا رفعت کا تیری کیا جانے کوئی، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا۔ میرے سرکار غوث اعظم بڑی شان کے مالک ہیں، اللہ نے بڑا اونچا رتبہ دیا ہے، بڑی شان کے مالک ہیں۔ غوث اعظم نے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا، کبھی کسی کو محروم نہیں کیا، کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ ولایت اور اختیار کا یہ عالم ہے۔ خانقاہ غوثیہ میں چور آیا ہے چوری کرنے کے لیے، سرکار غوث اعظم کی نظر ولایت پڑ گئی ہے تو آنے والے چور کو وقت کا ابدال بنا کر رخصت کر دیا ہے خانقاہ سے۔ حضرت سرکار غوث اعظم واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضرت سرکار غوث اعظم کی ولایت و کرامت میں ایک موقع پر ماہ رمضان کا زمانہ ہے، رمضان المبارک شریف میں ایک مرید بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں انہوں نے فریاد کیا، التجا کیا، میرے سرکار میں آپ کا غلام ہوں، میرے دل کی تمنا ہے، قلبی خواہش ہے، آرزو ہے، کل میرے غریب خانہ پر آ کر میرے یہاں روزہ افطار فرما لیا جائے، میرے دسترخوان پہ جلوہ بار ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم کو کل کے افطار کی دعوت دی، مرید نے غوث اعظم نے منظور کر لیا، انکار نہیں کیا، دعوت دی قبول کر لیا، ٹھیک ہے کل افطار تمہارے گھر کیا جائے گا۔ وہ مرید خوشی خوشی گھر گئے، اپنے یہاں اہتمام و احترام میں لگ گئے، انتظام میں لگ گئے۔ فخر کی بات ہے کل غوث اعظم آنے والے ہیں، اپنے یہاں انتظام و انصرام میں وہ لگے۔ ان کے جانے کے بعد ایک دوسرے مرید آئے،
اور انہوں نے بھی آ کر عرض کیا میری سرکار غوث اعظم میری تمنا یہ ہے کہ کل میرے گھر روزہ افطار فرما لے۔ حضرت سرکار غوث اعظم نے انکار نہیں کیا اور ان کی بھی دعوت منظور کر لیا۔ وہ بھی گئے اپنے گھر، خوشی خوشی انتظام و انصرام میں لگے رہے اور خوشی و مسرت کا ماحول بنا دیا۔ غوث اعظم کل میرے یہاں آئیں گے، روزہ افطار کریں گے۔ وہ دوسرے گئے، ایک تیسرے مرید آ گئے، آئے انہوں نے بھی آ کر عرض کیا میرے سرکار غوث اعظم تمنا یہ ہے کہ کل میرے گھر روزہ افطار فرما لیا جائے، کرم ہو جائے گا۔ سرکار غوث اعظم نے اس تیسرے مرید کی دعوت بھی قبول کر لیا۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، یہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ سب کوئی جانتا ہے، پورے شہر میں ایک ہی وقت میں افطار ہوتا ہے اور ہر دعوت دینے والے میزبان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عین افطار کا وقت ہمارے دسترخوان پہ ہمارا مہمان گزارے۔ اور دعوتوں میں تو گنجائش ہوتی ہے، چلو بھائی دوپہر کی دعوت دیا ہے، 10 منٹ یہاں چلے گئے، 1 بجے یہاں چلے گئے، 1:15 بجے وہاں چلے گئے، 1:30 بجے وہاں چلے گئے، تو اور دعوتیں تو نبھ سکتی ہیں، لیکن افطار کی دعوت 1 منٹ کی مہلت نہیں ہے۔ اور افطار کی دعوت مرید دے رہے ہیں۔ غوث اعظم یہ نہیں فرماتے کہ ارے بھائی ٹھیک ہے کل نہیں تم پرسوں رکھ لو، کل تو میں نے فلاں کے یہاں وعدہ کر لیا ہے، کسی سے نہیں کہتے، بس دعوت دی قبول کیا، دعوت دی قبول کیا، دعوت دی قبول کیا۔ 1 آئے، 2 آئے، 3 آئے، چوتھے آئے، 5ویں آئے، 6ویں آئے، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے مریدین آتے رہے، دعوت کل کے افطار کی دیتے رہے۔ 70 مرید یکے بعد دیگرے آئے اور غوث اعظم نے سب کے افطار کی دعوت قبول کیا۔ کل ہی افطار کرنا ہے۔ اب آپ خود حیران ہوں گے نا، 70 مرید کے گھر کیسے جائیں گے؟ اگر 1 منٹ کا بھی ٹائم دیں گے تو 70 منٹ چاہیے، اور 70 منٹ ہونے میں تو عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ لیکن غوث اعظم سب کی دعوت قبول کرتے جا رہے ہیں۔ یہ مرید لوگ دعوت دے رہے ہیں، اپنے گھر جا رہے ہیں، خوشیوں میں مگن ہیں، انتظام و انصرام میں لگے ہیں، فخر کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ کل غوث اعظم آئیں گے۔ ہمارے آپ کے ہاں بھی کبھی کوئی معزز مہمان اگر آتا ہے تو خوشیوں کا کیا عالم ہوتا ہے، پورا گھر صاف ستھرا کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، خوشیوں میں ہر کوئی مگن ہوتا ہے، کل ہمارے یہاں فلاں آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی خوشیوں کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم افطاری کی دعوت قبول کر چکے ہیں، افطار کرنے کل غوث اعظم آئیں گے۔ ہر مرید اپنے اپنے گھر انتظام و انصرام میں لگا، اور کل وقت آیا افطار کا تو ہر مرید نے اپنے گھر میں غوث اعظم کو دسترخوان پہ جلوہ بار پایا۔ انہوں نے افطار بھی کیا، ساتھ میں میزبان نے بھی افطار کیا۔ وقت آیا گیا، رخصت ہو گیا۔ اب دوسرا دن آیا تو ایک مرید مارکیٹ میں آئے، بازار میں آئے کسی ضرورت سے، کہ ایک پیر بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ ہوتا ہے نا ہمارے آپ کے یہاں بھی کوئی خوشی کی بات اہم ہوتی ہے تو فوراً اپنے بھائیوں سے، عزیزوں سے، رفیقوں سے، احباب سے آدمی خوشی خوشی سناتا ہے، فخریہ بیان کرتا ہے۔ پیر بھائی سے جو ہی ملاقات ہوئی تو انہوں نے فوراً ہی بھائی کو، اپنے پیر بھائی کو دیکھا، گلے لپٹے اور کہنے لگے ارے آپ کو معلوم نہیں کل ہمارے یہاں غوث اعظم تشریف لائے تھے، انہوں نے میرے یہاں روزہ افطار کیا۔ جو سنا نا یہ دوسرے پیر بھائی نے فوراً ہی رد کر دیا اور کہا ارے بھیا زبان سنبھال کے بولو، جھوٹ نہ بولو،
کل تو غوث اعظم میرے یہاں تشریف لائے تھے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میرے یہاں آئے تھے؟ اب دونوں میں بحث چالو ہو گئی، وہ کہتے میرے یہاں آئے، وہ کہتے میرے یہاں آئے۔ ایک تیسرے پیر بھائی آ گئے، انہوں نے سننے کے بعد انہوں نے کہا تم تو دونوں جھوٹے ہو، کل غوث اعظم تو میرے یہاں آئے تھے، اب کیا ہو؟ تین کے بعد ایک چوتھے آ گئے، انہوں نے سنا، انہوں نے تینوں کو جھوٹا بنا دیا، کہا ارے تم تینوں جھوٹے ہو، کل غوث اعظم میرے یہاں آئے تھے۔ ایک پانچویں آئے، چاروں کو جھوٹا بنایا، چھٹویں آئے، پانچوں کو جھوٹا بنایا۔ ایک بحث چل پڑی، ایک معاملہ ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 70 کے 70 مرید ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گئے، حجت تکرار کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ کیسے کسی کو کوئی بھلائے، ہر ایک سچائی پہ گامزن ہے، اپنے گھر میں غوث اعظم کی جلوہ باری آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک دوسرے کو سب جھوٹائی بنا رہے، وہ کہتے میرے یہاں آئے تھے تم جھوٹے، وہ کہتے میرے یہاں آئے تھے تم جھوٹے۔ یہ 70 کے 70 مرید آپس میں الجھ گئے، ایک دوسرے کو جھوٹے پہ جھوٹا بنانے لگے۔ جب معاملہ بہت نازک ہو گیا اور آپس میں تکرار بڑھ گئی، تلخی آنے لگی، تو ان سب نے کہا چلو ہم لوگ آپس میں جھگڑا نہ کریں، لڑائی نہ کریں، اپنا ذہن دل خراب نہ کریں، چلو چل کر غوث اعظم کے دربار میں انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کل غوث اعظم نے کس کے گھر روزہ افطار کیا ہے، بس فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ 70 کے 70 مرید سب آ گئے خانقاہ غوثیہ میں۔ سرکار غوث اعظم اپنی خانقاہ میں جلوہ بار ہے، یہ بھیڑ آئی، مجمع آیا، 70 مرید آئے۔ سرکار غوث اعظم نے نگاہ ولایت بلند فرمائی، پوچھا خیر سے ہو تم لوگ، کیسے آنا ہوا؟ پس یہ مریدین میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا سرکار کل آپ کو میں نے افطار کی دعوت دی تھی میرے گھر، آپ نے آئے، آپ نے روزہ افطار کیا، یہ مجھے جھوٹا بنا رہے، وہ انہیں جھوٹا بنا رہے، وہ انہیں جھوٹا بنا رہے۔ یہ 70 مرید سب آپس میں دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں میرے یہاں آئے، وہ کہتے ہیں میرے یہاں آئے، وہ کہتے ہیں میرے یہاں آئے۔ ہمارے درمیان مسئلہ الجھ گیا ہے، بحث جاری ہے اور اختلاف پیدا ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو سب کوئی جھوٹا بنا رہا ہے، ہم لوگ فیصلہ کرانے آئے ہیں، آپ فرما دے میرے غوث کہ کل آپ نے کس کے یہاں روزہ افطار کیا ہے، کس کے یہاں آپ گئے تھے؟ اب جو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ان 70 مریدین نے جو اپنا مدعا پیش کیا نا، تو سرکار غوث اعظم نے تبسم فرمایا، اور تبسم فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا سامنے اس لگے ہوئے درخت پہ نظر کرو۔ 70 کے 70 مرید نے جب اس درخت پہ نظر کیا تو درخت کی ہر پتی پر غوث اعظم کی جلوہ باری ہو نظر آئی، جبکہ غوث اعظم اپنی جگہ جلوہ بار ہے۔ غوث اعظم نے یہ بیان دے دیا کہ میں غوث ہو کر، نبی کا غلام ہو کر جب ایک وقت میں 70 جگہ پہنچ سکتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کائنات کے مختار ہے، وہ پورے عالم میں مرنے والوں کی قبر میں ایک ہی وقت میں کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وقت اجازت نہیں دے رہا، باتیں تو باقی ہیں اور باقی رہ جاتی ہیں، عجلت میں بہت مختصر میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی اور بھی تبصرے تھے، پھر انشاءاللہ آپ آئندہ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔